الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيب قلوبنا نورنا قلوبنا ومأوانا ومرجعنا سيدنا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين پڑھیے السلام والسلام عليك يا سيدي وهو رب العالمين وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا خاتم النبيين گنج بخشے
منظرے نور خدا نبسارا پیر کامل یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبذ القمر لا يمكن الصناعة كما كان الكهوف بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر سبحان اللہ. ہم لوگ سنا تو بعد لائق صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں وحدہ لا شریک رب لم یزل خالق کائنات مالک کائنات تمام کائنات تے رزق عطا فرمانے والی ذات کا کروڑ شکر ہے اور توفیق نال اس دی عطا دے نال حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے خاص نسبت دے نال اللہ کا کروڑ شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے جمعۃ المبارک دیاں کڑیاں سانو اپنے خاص مبارک گھر دے وچ عطا فرمائیاں اور اے پاک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ بڑیاں نسبتاں والا مہینہ ہے اور ایدیاں بشارتاں حضور نے نام لے کے اپنی حدیثاں دے وچ عطا فرمایا سبحان اللہ. چنانچہ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے سبحان اللہ. ایک حدیث جس مہینے کے حوالے نال یہ بھی لکھا ہے کہ رجب جنت دے وچ ایک نہر دا نام ہے سبحان اللہ. جڑا ماہ رجب المرجب دے نفلی روزیاں کا اہتمام کرتا ہے فرمایا وہ اس جنتی رجب والی نہر جو سیراب کیتا جائے گا سبحان اللہ. ایک ہو گئی کلہم فضیلت لفظی اس مہینے دی آن فردن دنہ دی حوالے دے نال اس مہینے دی نسبتاں سماعت کرواؤ سبحان اللہ. یکم رجب تو لے کے 27 رجب تک نسبتاں ہی نسبتاں سبحان اللہ. 3 رجب خواجہ اویسی کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا عرص پاک سبحان اللہ.
اسی نسبت نال میں آج دا موضوع حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیا ہے۔ اس تو بعد 13 رجب جشن ولادت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ جنہاں دی ولادت خانہ کعبہ دے وچ ہوئی۔ سبحان اللہ، جیسے درائی 27 رجب المرجب معراج شریف میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ سبحان اللہ، دیگر نسبتاں نال ملدیاں نے، اللہ تعالیٰ ان پاک نسبتاں دے صدقے ساری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ آؤ ہم اس عظیم ہستی کا ذکر شروع کرنے ہیں کہ جنہاں دی نسبت 3 رجب المرجب دے نال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ان پاک تے نیک لوگاں دا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ سبحان اللہ، اولئک هم المفلحون، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ وہ فلاح پانے والے، وہ کامیاب، وہ حق کی راہ تے گامزن کیڑے نے؟ جنہاں نے رب نو بھی راضی کیتا ہے تے رب دے رسول نو بھی راضی کیتا ہے۔ اللہ اور دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہاں نے راضی کیتا ہے، بالیقین انہاں نے حضور دے نال عشق کیتا ہے، سرکار دے نال وفا کیتی ہے۔ بے وفائی نہیں کیتی، وفا کیتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریبیاں وچوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار کرنے والے دے وچوں صحابہ کرام تو بعد جو رتبہ آندا ہے وہ تابعین دا آندا ہے۔ صحابی دی ڈیفینیشن، تابعی دی ڈیفینیشن دونوں سماعت کر لو، پھر مسئلہ آسانی نہ سمجھ آئے گا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جن نے جاگدے ہویا ایمان دی حالت وچ سونے نبی دا دیدار بھی کیتا، سبحان اللہ، اور اس ایمان دی حالت وچ حضور دا دیدار کر کے اس ایمان دی حالت وچ ہی دنیا تے قائم رہا، دنیا تو پردہ کر گیا، فرمایا وہ صحابی ہے۔ سبحان اللہ، تمام امت مسلمہ دے وچ جتنے بھی درجے نے، جتنے بھی مقام نے، جتنے بھی منصب نے، جتنے بھی رتبے نے، ان سارے رتبے جو افضل رتبہ صحابی کا ہے۔ صحابہ تو بعد دوسرا درجہ آتا ہے تابعین کا۔ تابعی کنوں آندے نے؟ تابعی انہوں آندے نے جن نے جاگدے ہویا جاگدیاں اکھاں دے نال صحابی دی زیارت کیتی ہوئے، وہ تابعی ہوتا ہے، اور وہ ایمان دی حالت اچھی دنیا دے
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کا بھی ذکر اپنی حدیث میں فرمایا ہے تے تابعین کا ذکر بھی اپنی حدیث میں فرمایا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگے آنے نے تبع تابعین او نے جنہ تابعین کا دیدار کیتا ہو. خوشی دی گل اے ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اسی اس امام دے مقلد جنہ دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اسی حنفیہ امام اعظم ابو حنیفہ دے پیروکار ہاں. ساڈے امام صاحب ایک نہیں کئی ہزار صحابہ نال ملاقات کی تھی. امام اعظم بھی تابعی بزرگ نے. حضرت انس بن مالک کا نام سنے ہوئے گا. حضور دے خادمین چاہتے ہیں. حضرت انس بن مالک دے نال امام اعظم ابو حنیفہ دی بڑی ملاقات. سبحان اللہ. بڑی ملاقات ہیں. کئی حدیثاں ڈائریکٹ صحابہ دے کولوں نقل کر کے تے آپ نے اپنی کتاب مسند امام اعظم کہ مکمل ہی عربی وچ کتاب ہے آپ نے اودے وچ تحریر فرمائی. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال 150 ہجری وچ ہے. اتنی ہجری اے چلدی پئی 1443 وہ جڑی چلدی پئی جس صدی چ اسی ہاں جڑی ہجری چ سی 1443 او کتھے 150 ہجری. آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. حضور نے دعاواں نال بھی نوازیا ہے. سبحان اللہ. لیکن صدقے جاواں تابعی بڑے بڑے ہوئے نے اور جڑی شان خواجہ اویس کرنی نے پائی ہے. اے ہن میں مسلم شریف کی حدیث تو میں آواز کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار کا جو سوال کیتا گیا پوچھا گیا بہترین لوگ کون میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درجہ وائز ارشاد فرمایا او کہ جڑے اج میرے زمانے دے وچ سبحان اللہ. میں سب تو بہترین ہے. سبحان اللہ. اس مطلب اے نہیں بھی او زمانہ حضور دا سی تے اے زمانہ حضور دا نہیں. سارے زمانے حضور دے وچ ظاہری حیات کا متصف کر دیا ہویا. حضور فرمایا جڑے اج میرے کول اس ٹائم اے زمانہ جڑا نا موجودہ ادے وچ جڑے میرے نال نے اے سارے تو بہترین نے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اس تو بعد سوال ہے حضور فرمایا پھر دوسرے زمانے والے. سبحان اللہ. دوسرے زمانے تو مراد صحابہ کرام میں قربان کی ذات ہے. سبحان اللہ. حالانکہ وہ تو بھی موجود سن پر اشارہ ہے کہ میرے ظاہری پردہ کر کے جان تو بعد میرے یاراں کا زمانہ ہوے گا. فرمایا اے زمانہ میرے زمانے تو بعد سارے تو افضل تے اعلی ہوے گا. سبحان اللہ. اب بھی آقا میں تیسرا اس تو بعد کا درجہ فرمایا اس تو بعد کا درجہ تیسرے زمانے والا ہے. یا رسول اللہ اور کون نے؟ فرمایا وہ تابعین کا زمانہ ہے جنہاں نے میرے یاراں نو ویکھیا ہوے گا تے نال وفا بھی کیتی ہونگی. تے نال ہی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں تمام تابعین کے زمانے دے وچوں میرا اویس کرنی سارے جو اعلیٰ تے افضل ہوے گا. سبحان اللہ. آپ نے عشق کی کتاب ہے حضرت ویسے کرنی کی شان حضور نے خود بیان فرمائی. سبحان اللہ. دوسری حدیث جناب سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس حدیث پاک کو روایت کیتا ہے اور یہ بھی حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. باحوالہ کتاب سے پڑھ سکتے ہو. آپ فرمانے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضور نے سامنے فرمایا کہ تمام تابعین جو افضل ویسے کرنی ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی وجہ بھی ہوئے گی؟ سبحان اللہ. کوئی وجہ بھی ہوئے گی؟ فرمایا او دی فضیلت دی وجہ او دی ایک ماں ہے. سبحان اللہ. او دی ایک ماں ہے جڑی کہ نبینہ ہے. اللہ اکبر. اتنی گل کرنی سی تے حضور دے غلاماں نے کہ حضور وضاحت فرماؤ نہ کو ماں دا تذکرہ دے. سبحان اللہ.
ہاں جی وہ اجے ماں آئی نہیں، اس اجے ماں دا ذکر خیر پیدا ہو رہا ہے، ماں کرن وچ موجود ہے، ماں جڑی ہے وہ ویسے کرنی نہیں، کرن دے اندر موجود ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات و واقعات مدینے دے وچ پہلے ہی ارشاد فرما چھڈے۔ سبحان اللہ۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آمین دے بلنا والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ نو فرمایا میرے یارو او دی ایک ماں ہے، ماں تے سارے دی ہوندیاں نے لیکن صدقے جاواں او ویسے کرنے دی ماں تو آپ دی عظمت و شان حضور نے خود بیان فرمائی ہے۔ فرمایا او میرے غلامو اور ایسے کرنے دی ماں بڑی افضل دیال ہے، ماں ہوگی نبی ہے، اُدھی وجہ تو تے اویس نے عظمتہ پائیاں نے سونیا اوگی میں حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال حضرت عمر فاروق اعظم بیان فرما دینے فرمایا اس وجہ تو کہ حضرت ویسے کرنی اپنی زندگی دے اندر سب تو زیادہ عشق دے پیار سونے حضور کا فرما دینے سارے تو زیادہ محبت حضور نے کی تھی ویسے کرنی نے صبح تو شام تک، شام تو جناب والا ساتھ تک تے رات تو پھر سویر تک ایک کوئی نام دی تسبیح پڑھ دے نے حضور دے نام دی مالا جپ دے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی تسبیح پڑھ دے نے فجر کی نماز پڑھی ہے تے سونے دے درود و سلام زور دی نماز پڑھی ہے تے سونے دے درود و سلام عصر کی نماز پڑھی ہے تے سونے دے درود و سلام دے گجرے بھیجے نے مغرب پڑھی ہے تے سونے دے درود و سلام عشاء پڑھی ہے تے سونے دے درود و سلام نماز پڑھن تو بعد مصلی بچھا لینے نے مدینے پر منہ کر کے حضور دی یاداں دے اندر کو جانے نے حضور دی یاداں دے اندر اپنے آپ کو مست کر لینے نے دل دے اندر آندے سونے جا کبھی بھی مدینے آواں کبھی تے تیرے شہر جاواں کبھی تے جا کے سونے اپنی زلفاں ویکھاں گا کبھی تے جا کے سونے دعا دا چہرہ ویکھاں گا باللیل دی زلفاں ویکھاں گا مادا البصر دا کاجل ویکھاں گا یاسین دا سیدہ ویکھاں گا علم نشرہ دا سینہ ویکھاں گا حامیم دے قبلہ دی زیارت کبھی تے نصیب ہوئی دلی دل دے اندر پیار تے عشق دی معراج بندی جا رہی ہے اللہ اکبر روزانہ ساری رات رو کے ہمیں مصطفیٰ دے اندر گزار کے سبیر سارا دن ماں دی خدمت جو گزار دے لے ماں چکے نبی نے اس ماں کا تذکرہ حضور خود ارشاد فرمایا ماں نبی نے اکھوں تو جس کا کوئی نہیں اور والی وارث بھی کوئی نہیں لیکن اللہ کو کرے ماں دی خدمت کر دے ماں دے محبت کر دے ماں دے پیار کر دے ماں نبی نے ماں دے نام سہارا بن کے دے دے اللہ اکبر مسلمان بھائیو معلوم ہو جا ویسے تیری عشق رسول وچ مقام پایا ہے تو اپنی ماں دے نال وفا کر کے پایا ہے اللہ بلند بار اللہ نے یار ماں دے نال وفا کر کے حضرت ویسے کرنی نے مقام حاصل فرمایا اللہ کئی دن گزر گئے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دے اندر پیاس جناب بڑھتی جا رہی ہے دیدار مصطفیٰ دی پیاس جو بڑھتی جا رہی ہے جدو بیتاب ہو گئے عشق دا جامع لبریز ہو گیا جدو رہا نہیں گیا تے آگے ماں دی بارگاہ دے اندر رو گئے نے عزیزان من عشق دا سمندر اندروں باہر آ گیا اکھاں دے وچوں آنسواں دی چھڑی لگ گئی اماں دی بارگاہ چ عرض کر دے اماں جی ہاتھ بندے دیکھ لو میں پیروں ہاتھ لاؤں اماں ایک میری اجازت دے دے میں مدینے والے دی زیارت کراواں مدینے والے دی زیارت کر رہا ہوں خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی خواجہ ویسے کرنی نے جنہاں نے عشق دے اندر عقیدہ دے من اپنی ہر شے فدا کر دی لوگ دیوانہ سمجھ دے نے لوگ بدو سمجھ دے نے لوگ مشتراوڑ والا سمجھ دے نے پر انہاں لوگوں کو پتہ کوئی نہیں کہ دیوانہ بڑی آسانہ والا ہے دیوانہ او دیوانہ ہے جنہیں تذکر مدینے کا سردار خود بیان فرماتا ہے تذکر خود حضور ارشاد فرما دینے خواجہ ہو جیسے کرنی نے اماں جان کھولو اجازت منگی رو کے اندر اماں
اجازت عطا فرما دے میں جانا چاہتا ہوں ماں نے دیکھیا میرے پتر دا عشق رسول بڑا جوان ہے عشق مصطفیٰ بہت ہے اللہ اکبر ماں نے آخر ٹھیک ہے پتر اجازت دے دی پر شریعت نال قید بھی لگا چھڑی شرعی مسئلہ بھی ہے شرعی عذر بھی رکھ چھڑیا شرعی عذر رکھیا پتر میں نے جس دا کوئی نہیں میں کتھے جاواں میں کوئی پتہ نہیں چلدا تے چھتی آ جاویں جاویں مدینے گھر وچ جاویں حضور کا شان نبوت موجود ہون تے دیدار کر کے آ جاویں ملاقات کر کے آ جاویں اگر گھر وچ نہ ہون لپڑ نہ پے گئی تلاش کرنا پے گئی کہ میرا میں فنا نہ ہو جاواں کہ میں راستہ نہ بھٹک جاواں میرے نظر نہیں آوندا میرا خیال کون کرے گا اللہ اللہ مارے کو اجازت لے کے بڑیاں خوشیاں تے بڑیاں چاواں دے نال ساری پکڑی ہے تے رخ کی گئے مدینے شریف وال مدینے شریف وال کی گئے مدینے شریف وال حضور دے پیارے شاعر وال عاشق جدوں جاندے نے دل دیاں کیفیتاں بدل جاندیاں نے اللہ اللہ حضور دا مدینہ قریب آ رہی ہے سونے نبی دا سونا شہر قریب آ رہی ہے مختصر کرنا المختصر خواجہ ویس کرنی مدینے دی دھرتی تے جلوہ فرما ہوئے نے جدوں زمین مدینے دی حضور دی شہر دی زمین تے اترے نے مسلمانوں مٹی نو وچوں دے نے پتھر نو وچوں دے نے اٹھا کے مدینے دیا گلیاں دیا خاک سر تے باندھے نے لوگ آندے نے بھی کون ہے بندو کون ہے مجنون تے کون ہے دیوانہ جڑا مدینے دی خاک مٹی تے پائی جاندا ہے کبھی پتھراں نو چومدے کبھی دیواراں نو چومدے آپ بول کے اندر لوگوں چل نہیں پتا اے میرے آقا جانی دے شہر دی گلیاں نے جتھے سونا مدینے والا بڑیاں گلیاں لاندا ہے سونا مدینے والا گلیاں لاندا ہے او گلیاں نے اج تے پنجابی دے شاعر نے انہاں گلیاں دا ذکر اپنی لفظاں دے وچ انج کیتا ہے کہ جی کردا مدینے دے آسایاں مدینے دیاں اگر محبت نال بلند آواز پڑھو گے پتہ کوئی نہیں کیڑی زبان تے نکلی گل قبول ہو جائے سارے دی بگڑی بن جائے مدینے جان والے جاندے نے پہ پڑھ لو یار جی کردا سایاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کردا مدینے دیاں سایاں مدینے دیاں آسا پڑھ کے کرا میں گدائیوں مدینے دیاں انہاں کلیاں کھاجا اور ایسے کمی پہنچے لبدے المختصر حضور دا دعا آئی دربار رسالت پہنچ ہی گئے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا غلام باہر آیا پوچھا گیا بھی سونے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے میں ملاقات کرنے واسطے کرن تو آیا علاقہ ہے کرن شہر کرن تو آیا اللہ اکبر اس غلام نے دیکھا بندہ اوپرا ہے تے کوئی دیوانہ جا ہے تے دیکھا تے پھر اندر گیا جا کے آیا آپ کے عرض کرتا ہے آن والے سرکار تے کار موجود کوئی نہیں حضور تے کار موجود کوئی نہیں تے اے بھی پتہ کوئی نہیں کہ کدوں واپس آن کتنے تشریف لے کے گئے نے اے بھی علم نہیں اللہ اکبر ماں دے نال وعدہ کر کے آیا سی تے گھر مل گئے تے ٹھیک ہے نہیں تے تلاش تے کرنا لپڑ میں ٹر پینا واپس آ جانا ہے اللہ اللہ دروازے دے کولو یو مسلمانوں خواجہ واسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں واپسی دا رفل اللہ فرمایا ہوے گا کہ اگر آپ دے جناب اللہ دل دی کیفیت ہوگی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قریب تو آپ دے دربار قربان تو بالکل قریب تو کہ واپسی دا ارادہ فرمایا واپس آ گئے اماں دی بارگاہ کے اندر پھر عزیزان منصور و شام حضور کے عشق دے اندر ساری زندگی گزاری سارے لمحے گزار دیتے کئی سال گزرے نے کئی سالوں کے بعد آپ کے دل کے اندر پھر خیال آیا دل جو خیال کرتے نے آتے نے اماں ایک بڑی پھر اجازت دے سینہ پہ پھٹ دے
پڑ گئے ایک بڑی پھر اجازت اللہ اکبر عشق میں جڑا عشق علی دا نے من رہن دے دیندا ہے عشق یہ جڑا حضور دے نال پیار کر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق ایسے کرنے دی گل ہی ہو گئی دل وچ خیالات بڑھتے جا رہے نے آنے لے اللہ پتہ کوئی نہیں زندگی میری لو کیونکہ حضور دی زیارت بغیر ٹر گئی میرا کی بنے گا صحابہ نال ملاقات ہوئی ہے لیکن حضور دے نال ملاقات کرنا چاہنا وا اما دے کولوں ایک بڑی پھر اجازت لئی ماں نے اوہی گل لگائی پترا جا سرکار دے کول چلا جا مسجد وچ جاوی مسجد نبوی دے وچ اگر حضور نال ملاقات ہو جاوے دیدار ہو جاوے مل جاوے تے ٹھیک ہے اور کتے جاؤں دی ضرورت نہیں واپس آ جائی میرا خیال کری اللہ اکبر کا جا ویسے کرنی میں ایک بڑی پھر رخت سفر بنی ہے آپ پہ تشریف لے جا رہے ہیں جب پہنچے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام رضوان کا مجمع گنبد خطرہ پڑ چکے ہیں حضور کا گنبد بن چکے ہیں سرکار وصال فرما گئے آقا وصال فرما کے اپنے مبارک نظارے چلے گئے اللہ اللہ صحابہ کرام نے آگے پوچھتے ہیں کتنے نے سونے نبی کتنے نے بدوار چینے والے کتنے نے مدینے کے تاجدار میں زیارت کرنے آ جاؤں میں ملاقات کرنے آ جاؤں صحابہ کی اکھا جو آنسو جاری ہو گئے آنے نے دیر کر دیتی ہوں آن والے ہو غلابہ تے سونا نبی دے مراد وچ پردہ فرما گئی ہے اے دیکھ سامنے حضور دے مبارک قبر انور حضور دے مبارک مزارے آپ اچھی چیخ ماری دے خشخا کے وجہ سے کرنی زمین تے ڈگ پے نے جدوں ہوش آئی ہے صحابہ نے کہتے نہیں یارو مینوں اٹھاؤ ہاتھ بھی پکڑ لو تے پیر بھی پکڑ لو تے مینوں اٹھا کے مدینے پاک چھڑ کے آ جاؤ آپ کو لوگوں نے پوچھیا حضور کی وجہ اے ہاتھاں دے پیراں نوں زمین تے لگن کیوں نہیں دیندے آپ نے میرا عشق کرارا نہیں کردا او جڑی زمین دے تھلے مدینے دا سلطان ہوے اوتھے اویس پیر کیویں لگا سکدا ہے اللہ اکبر اوتھے اویس پیار کیویں لگا سکدا ہے اللہ اکبر صدقے جاواں ایک عاشق رسول نے اے ترجمانی اس لگی دی خواجہ ویسے کرنی جو عشق تو ویکھدے آیا علی نے منو عاشق نے لکھیا کہندا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم محبت نال ذوق نال جڑے حضور دی عاشق بیٹھے نے عقیدت نال پڑھ لے تے ذوق بن جائے گا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نائرہ خدا خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبۃ نہ کربلا وے خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر میرے بولو جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا عشق کردا اپنی مرضی دے کم نہ دعوے خدا نہ قرآن خدا فرمایا اٹھاؤ میں لے جاؤ مدینے بار میں اس دھرتی دے پیر کیویں کراں اس دھرتی دے تھلے مدینے دا سلطان موجود ہوے آپ دے عشق دی بلندی دے آپ دے عشق دی معراج اللہ اکبر آپ دا عشق دے آپ دا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دے اندر حضرت ویسے کرنی دی شان بیان کر دیا یا تائیں نے فرمایا ہے اس قدر عشق تے معراج رکھن والا اس قدر پیار تے محبت کرنے والے
گزارے تائیوں کے حضور نے خود ارشاد فرمایا ایک اللہ دا خلیل ہے ایک نبی دا خلیل ہے ایک اللہ دا خلیل ہے ایک نبی دا خلیل ہے صحابہ پوچھے سونیا وہ خلیل کون ہے فرمایا اللہ دا خلیل ابراہیم ہے میرا خلیل اویس کرنی یا رسول اللہ کی نے فرمایا جس نے اپنی جان اپنی مان اپنا تن من دھن دو بھد کے میرے نال عشق کیتا ہے علماء کرام نے کتاباں چ لکھی ہے کہ اے وہی ویسے کرنی نے جنہاں نے مبارک دند شہید کیتے بعض علماء نے اختلاف کیتا ہے کہ انج دی کوئی گل کسی جگہ تے موجود نہیں کہ آپ نے دند مبارک نو شہید کیتا ہوئے یہ تے خود کسی دے تمرے چ آ جاتا ہے بعض علماء کرام نے اختلاف کر دیا یا اے مسئلہ بیان فرمایا ہے لیکن جنہ علماء نے لکھیا ہے کہ آپ نے دم مبارک شہید لکھے کیتے نے اللہ اکبر انہوں نے ایک وجہ لکھی ہے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے شریعت کے دائرے چ اپنے آپ نو ضرر دینا حرام ہے خودکشی حرام ہے لیکن اس ویلے ویسے کرنی نے مبارک دم شہید کیتے سن آپ اس ویلے حالت جسم وچ سن آپ اس ویلے مجذوب سن تے مجذوب تے شریعت دا قلم نہیں لگدا آپ نے حالت جسم وچ آ کے ایک دو تن نہیں بلکہ سارے دم مصطفیٰ کو قربان کر چھڈے نے آئیو دے کہنے یا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ اے راہ خدا نہ خدا خدا آپ نے ساری زندگی حضور دے نامے خدا کا چھٹی اور آخری ویلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد کے اندر زندگی گزاری ہے صحابہ کرام رضوان کو حضور نے ارشاد فرمایا سی آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کرم وچ جایا جے کرم دے وچ میرا ایک عاشق رہندا ہے نام دا اویس ہے میں میرا کرتا لے جاؤ میں میری قمیض لے جاؤ انہوں جا کے آکھو تینوں حضور نے پیغام بھیجیا ہے میری امت کے واسطے بخش دی دعا اس قدر عظیم شان اللہ تعالیٰ نے حضور خواجہ ویسے کرنے کو عطا فرمائی ہے حضور کے صدقے ایک قیامت پر دن پتہ چلے گا کہ خواجہ ویسے کرنے کا مقام تابعین میں سارا تو افضل ہے اور یہ حضور نے گوائیاں 1400 سال پہلے ہی عطا فرما چھڑیا نے اللہ رب العزت نے آپ کو عظمت دیتی ہے کہ 13 رجب کتنی رجب جی 13 رجب نو آپ کا مغرب دی نماز چند منٹ پہلے آپ کا وصال پر منال ہویا اور اج آپ کا مزار پر انوار موجود ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ سے دعا کرنے ہیں اللہ تعالی آپ کے مزار پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے آمین آمین وما علینا